کہ میلاد منانا جائز ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، باعث ثواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اب امت کثرت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک ہیں، عرب کنٹریز کے اندر بھی اب 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور انہیں اسی موقع پر یاد آ جاتا تھا کہ کسی غریب بچی کی شادی بھی کروانی ہے، کسی بیوہ کے گھر پہ راشن بھی ڈلوانا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کار خیر یاد آ جاتے تھے کہ آپ یہاں پر خرچ نہ کریں، وہاں پر خرچ کریں۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر بھی خرچ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ بفضل اللہ ماہ ربیع الاول کی آمد مبارک ہونے والی ہے، اور ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یوم ولادت ہے۔ امت مسلمہ بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک کی خوشی مناتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے سبب فبذالک فلیفرحوا، اسی پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں، اسی کے ساتھ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اظہار فرحت یعنی اظہار مسرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمتوں میں اصل النعم ہیں، چونکہ ساری نعمتیں در مصطفیٰ کے سبب ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خلق فرمایا اور اس بنا پر بقیہ کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، نہ صرف رحمت بلکہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آمد مبارک پر اظہار فرحت اور اظہار مسرت کیا جائے، جو کہ مسلمان الحمدللہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سئل عن صوم یوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت، کہ یہ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھے مبعوث کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے یہاں میلاد منایا جاتا ہے، خیر اب یہ بحث بہت قدیم ہو چکی کہ میلاد منانا جائز ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، باعث ثواب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اب امت کثرت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک ہیں، عرب کنٹریز کے اندر بھی اب 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس پر بڑی شدت دکھاتے تھے اور انہیں اسی موقع پر یاد آ جاتا تھا کہ کسی غریب بچی کی شادی بھی کروانی ہے، کسی بیوہ کے گھر پہ راشن بھی ڈلوانا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کار خیر یاد آ جاتے تھے کہ آپ یہاں پر خرچ نہ کریں، وہاں پر خرچ کریں۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں پر بھی خرچ کریں گے۔ اس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک جو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانے کی جو اصل ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اس دن روزہ رکھا، اور سبب روزہ کیا فرمایا؟ ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر فرحت و مسرت کا اظہار کرنا، پھر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا، پھر اہتمام کے ساتھ نیا لباس پہننا، یہ تمام چیزیں مستحبات میں سے ہیں۔ انہیں ہمارے یہاں یعنی اہل سنت کے یہاں جہاں پر خاص طور پر میلاد منایا جاتا ہے،
فرض یا واجب کا درجہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک ثواب کا کام ہے۔ جو کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں کرتا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اس کی حیثیت کو بھی متعین رکھتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہم میلاد منا رہے ہیں وہ میلاد مبارک ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کام کی وجہ سے، یعنی آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس حرکت کی وجہ سے ہم پر یہ اعتراض ہو کہ دیکھیں یہ میلاد کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ربیع الاول میں محافل میلاد ہیں ان کو بھی ان کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدلنا ضروری ہے۔ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جس کی بنا پر محفل نعت خوانی کا تقدس پامال ہو۔ یہ ہم سب کی مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے۔ تو ان چیزوں کا بس خیال رکھیں کہ کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو، مردوں کے ساتھ عورتوں کا اختلاط نہ ہو، 12 ربیع الاول والے دن رزق کی بے حرمتی نہ ہو وغیرہ، یہ ہم خود کہتے ہیں اور یہ ہمارا ذمہ ہے، یعنی علماء کرام کا ذمہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو سمجھائیں کہ یہ جو غیر شرعی کام ہے یہ آپ نے نہیں کرنے، کیونکہ ہم اگر آپ کو نہیں سمجھائیں گے اور آپ یہ کریں گے تو غیروں کی طرف سے پھر اعتراض ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول درود پاک کی کثرت کریں، کوشش کریں کہ 12 دن تک روزانہ رات کو 1200 مرتبہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھیں۔ بہترین درود پاک ہے، اس سے کیفیت حضوری نصیب ہوتی ہے، بلکہ اسے آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے قریب ترین راستہ ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں جو ملائکہ کر رہے ہیں، بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو رب فرماتا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں۔ تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین راستہ ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، اور اس موقع پر خاص طور پر سیلاب زدگان کا خیال رکھیں اور جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں کروڑوں اربوں روپے سیلاب زدگان کی مدد کی جا چکی ہے۔ یہ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اور من حیث الامہ جو ہے پاکستان کے اندر بہت لوگوں نے غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور سیلاب زدگان کے لیے خاص طور پر بہت کچھ دیا، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، تصور کریں کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ الجلیل اس کی آپ کو برکات کثیرہ نصیب ہوں گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کو ذوق و شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔